میک ٹی وی کے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ پاکستان کے پہلے کموار سپہ سالار جو کہ نہ صرف آخری کمانڈر ان چیف ثابت ہوئے بلکہ 3 ماہ بعد ہی ان سے گن پوائنٹ پر استعفیٰ لے لیا گیا۔ یہ پاکستان کے اکلوتے آرمی چیف ہیں جنہیں 4 اسٹار جنرل کے طور پر ترقی نہیں دی گئی اور بطور لیفٹیننٹ جنرل ہی پاکستان کی کمان سنبھالنے کا کہا گیا۔ یہ سپہ سالار گل حسن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنرل گل حسن کمانڈر ان چیف بننے میں کیسے کامیاب ہوئے، یہ کہانی بہت دلچسپ ہے لیکن حیرت انگیز بھی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جی ایچ کیو چیف آف جنرل سٹاف آفس میں ایک غیر رسمی خفیہ اجلاس ہو رہا تھا جس میں لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کے علاوہ ایئر چیف مارشل عبد الرحیم خان، پی آئی اے کے ایم ڈی شاکر اللہ درانی اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اور چند دیگر فوجی افسر بھی موجود تھے۔ اس خفیہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ یحییٰ خان کی رخصتی کے بعد اقتدار کس کے سپرد کیا جائے۔ ایئر مارشل عبد الرحیم چاہتے تھے کہ اقتدار پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل اصغر خان کے حوالے کر دیا جائے۔ گل حسن نے کہا، ایسے شخص کو کیسے وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے جو انتخابات میں ایک کارکن جونیئر فوجی افسر سے ہار گیا۔ جنرل گل حسن کا اشارہ خورشید حسن میر کی طرف تھا جو رائل انڈین فورس میں تھے اور 1970 کے انتخابات میں راولپنڈی سے اصغر خان کو شکست دے چکے تھے۔ فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ بریگیڈیئر اے آر صدیقی نے اپنی کتاب ایسٹ پاکستان دی اینڈ گیم میں خفیہ اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنرل گل حسن نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس مسخرے بھٹو کو موقع دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہی اکثریتی جماعت کا رہنما ہے۔ جنرل گل حسن کی بھٹو سے نفرت ڈھکی چھپی نہ تھی مگر شواہد بتاتے ہیں کہ گل حسن نے ذاتی مفاد کے لیے بھٹو کو اقتدار کی راہ ہموار کی کیونکہ اس صورت میں وہ کمانڈر ان چیف بن سکتا تھا۔ گھر کے بیٹی تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یحییٰ خان کے خلاف فوجی بغاوت کا ڈرامہ رچا کر اسے اقتدار چھوڑنے پر مجبور کرنا بھی گل حسن کی چال تھی تاکہ کمانڈر ان چیف کا عہدہ پکے ہوئے آم کی طرح آ کر اس کی جھولی میں گر جائے۔ میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل تھے۔ وہ اپنی کتاب بمبئی سے جی ایچ کیو تک میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آرمی ریزرو نارتھ کے دستے جنہوں نے جی ایچ کیو پر دعویٰ بولنے کی دھمکی دی تھی انہوں نے پیغام پہنچانے کے لیے جنرل گل حسن کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کیا کہ جنرل گل حسن کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے؟ میجر جنرل مٹھا کو یقین ہے کہ اس فوجی بغاوت کے پیچھے جنرل گل حسن کا ہاتھ تھا۔ جنرل مٹھا نے لکھا ہے کہ بغاوت کی خبر سن کر جنرل گل حسن نشے میں چور تھا اور جب اسے یہ خبر ملی کہ جنرل یحییٰ اقتدار چھوڑنے پر تیار ہیں تو جنرل گل حسن اتنا خوش تھا کہ جیسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ جنرل گل حسن نے فوجی بغاوت کی آڑ میں ان جرنیلوں کو بھی فارغ کروا دیا جن سے اس کی نہیں بنتی تھی۔ گل حسن کا یہ خیال تھا کہ وہ شطرنج کی یہ بازی جیت چکا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے بھٹو کو سیاسی چال بازی کے میدان میں شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ جنرل گل حسن سخت گیر سپہ سالار تو تھے ہی مگر بھٹو سے متعلق ان کا رویہ نافرمانی اور حکم عدولی پر مبنی تھا۔ ان کے کمانڈر ان چیف بنتے ہی پشاور، لاہور اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی بڑے شہروں میں پولیس نے ہڑتال کر دی۔ حکومت نے اپنے رٹ قائم کرنے کے لیے افواج پاکستان کو مدد کے لیے بلایا تو جنرل گل حسن نے کوڑا جواب دے دیا۔ ایک اور موقع پر جب پنجاب اور سندھ کی سرحد پر چند شرپسند قبائل نے گیس پائپ لائن کا محاصرہ کر لیا اور گورنر پنجاب نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر وہاں پہنچنے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر مانگا تو جنرل گل حسن نے یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا اور یوں گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کو کئی گھنٹے کا سفر کر کے بذریعہ سڑک جانا پڑا۔
ڈاکٹر مبشر حسن جو اس وقت وزیر خزانہ تھے، ان کے مطابق ایک روز ایوان صدر میں بھٹو کا ٹیلی فون سیٹ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بگنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے۔ شک پڑنے پر جب سرکاری رہائش گاہ کے دیگر ٹیلی فون چیک کیے گئے تو ان سب میں ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے لیے جاسوسی آلات لگے ہوئے تھے۔ اس طرح کے واقعات سے سول ملٹری تعلقات بتدریج خراب ہوتے چلے گئے اور پھر ایک ایسا وقت پیش آیا جو اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ معروف بیوروکریٹ روداد خان نے امریکہ کے ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس پر مبنی کتاب دی امریکن پیپرز میں بڑی خوفناک سازش کا انکشاف کیا ہے۔ اس کتاب کے ایک خفیہ مراسلے کے مطابق بھٹو نے امریکی سفیر کو بتایا کہ جنرل گل حسن اور ایئر مارشل عبدالرحیم ان کی حکومت کے تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ایک ملاقات کے دوران جنرل گل حسن اور ایئر چیف مارشل عبدالرحیم کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہمارا خیال تھا کہ فوج کو دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے لیے 2 سال انتظار کرنا پڑے گا، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ شاید 6 ماہ میں ہی اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے نیچے نظر آنے والے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ نظر آنے والی بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچے۔ بھٹو کے قومی سلامتی کے مشیر ریٹائرڈ میجر جنرل اکبر خان نے کمانڈر ان چیف گل حسن سے ملاقات کر کے معاملات کو سلجھانے کی آخری کوشش کی، مگر سپہ سالاری کے گھمنڈ میں مبتلا جنرل گل حسن بہت سرد مہری سے پیش آئے اور بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ بھٹو نے منجے ہوئے سیاسی کھلاڑی کی مانند ایسا فیصلہ کر لیا جو خودکش حملے سے کم نہ تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا اور ڈبل مارچ کے خدشات موجود تھے۔ جنرل گل حسن کی اپنی کتاب آخری کمانڈر ان چیف پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ڈبل مارچ کے خدشات ہرگز بے جا نہ تھے۔ جنرل گل حسن بتاتے ہیں کہ ان دنوں چند نوجوان افسروں نے GHQ سے کہا اگر بھٹو آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے تو اس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ جنرل گل حسن بطور میجر قائد اعظم کے ADC رہے، اگر انہوں نے قائد اعظم سے سول بالادستی کا سبق سیکھا ہوتا تو ملک کے منتخب سربراہ کے خلاف ایسی ہرزہ سرائی کرنے والے فوجی افسروں کا کورٹ مارشل کا حکم دے دیتا تاکہ بندوبست کرنے کا کیڑا ہمیشہ کے لیے فوجی افسروں کے دماغ سے نکل جاتا، لیکن انہوں نے محض یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ وہ اپنے مسائل خود سلجھانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بھٹو نے حالات کی نزاکت کا بروقت ادراک کرتے ہوئے بری فوج کے کمانڈر ان چیف اور ایئر چیف مارشل کو بیک وقت فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیاسی حکمت عملی کے تحت سیکرٹری دفاع غیاث الدین نے کمانڈر ان چیف کو ٹیلی فون کر کے کہا صدر مملکت چاہتے ہیں کہ بارڈر پر غیر ملکی جارحیت کے پیش نظر فوج کے آپریشنل تیاریوں اور فوجی دستوں کی تعیناتی سے متعلق ان کی کابینہ کو بریفنگ دی جائے۔ ایوان صدر کی جانب سے اس بریفنگ کے لیے راولپنڈی کے نواح میں سہالہ پولیس اسٹیشن کا انتخاب کیا گیا۔ کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن نے پہلے تو یہ عذر پیش کیا کہ بریفنگ کے لیے انتہائی حساس نوعیت کے خفیہ نقشے سہالہ کالج نہیں لائے جا سکتے، اور پھر لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا وزراء کی ساری کھیپ کو اس معاملے پر بریفنگ دینا سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے۔ یعنی اس دور میں بھی منتخب عوامی نمائندوں کو سیکیورٹی رسک سمجھنے کا چنن عام تھا۔ سیکرٹری دفاع ریاض الدین نے بھٹو سے مشاورت کے بعد جنرل گل حسن کے اعتراضات دور کر دیے اور انہیں بتایا کہ بریفنگ اب سہالہ پولیس کالج کی بجائے ایوان صدر میں ہوگی اور پوری کابینہ کی بجائے صرف صدر مملکت کو ہی فوج کی آپریشنل تیاریوں سے آگاہ کرنا ہے۔ بھٹو نے 1 مارچ کو زرعی اصلاحات نافذ کی تھیں اور اس خوشی میں 3 مارچ کو چھٹی کا اعلان کیا۔ جنرل گل حسن کو بریفنگ کے لیے اسی روز دوپہر 1 بجے بلایا گیا تھا۔ جنرل گل حسن نقشے یا فائلیں اٹھائے بغیر سویلین لباس میں ایوان صدر جا پہنچے تاکہ بھٹو کو سلیوٹ نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے جب وہاں ایئر چیف مارشل اور نیول چیف کو پہلے سے منتظر پایا تو ہکے بکے رہ گئے۔ رہی صحیح کسر وہاں موجود گورنر پنجاب
نایاب غلام مصطفیٰ کھر، وفاقی وزراء اور ملٹری سیکرٹری اکبر خان کی موجودگی نے پوری کر دی۔ اس روز چھٹی ہونے کی وجہ سے ایوان صدر میں کوئی کلرک موجود نہ تھا، اس لیے ایئر چیف مارشل عبدالرحیم اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف گل حسن خان کے استعفے وفاقی وزیر مبشر حسن کو خود ٹائپ کرنا پڑے۔ بھٹو نے آتے ہی فوج کے عدم تعاون کی بحث چھیڑ دی۔ جنرل گل حسن جو ابھی بھی اونچی ہواؤں میں تھے، انہوں نے کہا، مجھے ابھی کوئی کاغذ کا ٹکڑا اور پینسل لا دیں تو میں ابھی سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ قبولیت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ بھٹو نے اشارہ کیا تو ریٹائرڈ میجر جنرل اکبر خان نے بریف کیس میں سے 2 فائلیں نکالیں۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے پینسل پیش کی اور دونوں چیف صاحبان سے دستخط لے لیے گئے۔ کارروائی پوری ہونے پر بھٹو نے مصطفیٰ کھر کو اشارہ کیا اور خود دونوں فائلیں لے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ جنرل گل حسن کے دل میں سول عوامی نمائندوں کے لیے نفرت کس قدر تھی، اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے جو خود گل حسن نے اپنی کتاب سوانح حیات میں بیان کیا ہے۔ جب مصطفیٰ کھر نے مستعفی ہونے والے دونوں چیف صاحبان کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو جنرل گل حسن نے کہا، میں بھٹو سے مصافحہ کے بعد اپنے ہاتھ دھونا چاہتا ہوں جو بھٹو سے مصافحہ کرنے کے بعد گندے ہو گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مہم جئی کا راستہ روکنے کے لیے مصطفیٰ کھر، مصطفیٰ جتوئی اور ممتاز بھٹو جنرل گل حسن اور ایئر مارشل کو اپنی تحویل میں لے کر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنرل گل حسن کو درمیان میں بٹھایا گیا اور جب کچھ دیر بعد جنرل گل حسن کو پسلی میں چبھن محسوس ہوئی تو معلوم ہوا پاس بیٹھے مصطفیٰ جتوئی نے اپنا پسٹل رکھا ہوا ہے۔ راستے میں ایک جگہ ٹینک نظر آئے تو مصطفیٰ کھر نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سب کے دل دھک دھک کرنے لگے، مگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ گورنر ہاؤس پہنچ کر جنرل گل حسن اور ایئر مارشل عبدالرحیم کو ایسے کمروں میں ٹھہرایا گیا جہاں ٹیلی فون کی سہولت دستیاب نہ تھی، اور پھر ان دونوں کو تب تک تحویل میں رکھا گیا جب تک کمان کی تبدیلی کا عمل مکمل نہ ہو گیا۔ اگلے روز فیصلہ ہوا کہ جنرل گل حسن کو آسٹریا جبکہ ایئر مارشل عبدالرحیم کو اسپین میں سفیر بنا کر بھیج دیا جائے۔ جنرل گل حسن کے اس طرز عمل کو منافقت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص کو انہوں نے مسخرہ قرار دیا، اسی کے ہاتھوں کمانڈر ان چیف کا عہدہ قبول کیا، اور پھر 3 ماہ بعد زبردستی استعفیٰ لیا جانے کے بعد بھی وہ اپنی کتاب میں بھٹو کو راس پوٹن کا خطاب دیتے ہیں، مگر اس راس پوٹن اور جوکر کی اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ پہلے آسٹریا کی سفارت قبول کرتے ہیں، پھر یونان سفیر بن کر چلے جاتے ہیں، مدت ملازمت میں توسیع بھی خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، مگر بھٹو کو برا بھلا کہنا بھی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ جنرل گل حسن نے بیرون ملک سفارت کے دوران ہی غیر ملکی خاتون سے شادی کر کے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ان سے شناسائی رکھنے والوں کا خیال ہے کہ گل حسن خود کو وکری قسم کی مخلوق سمجھتے تھے، اپنے چھچھورے پن کی وجہ سے مشہور تھے، ہاتھ کی انگلی کے ناخن بڑھائے رکھتے، مہنگے برانڈ کے سگریٹ پینا اور اس دور کی مہنگی ترین وسکی سے جی بہلانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ فوج کی طرف سے بارڈر پر 50 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی جو گل حسن نے بیچ دی۔ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ پر ایک رہائشی پلاٹ الاٹ کیا گیا۔ جنرل گل حسن خود ستائشی اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا تھے۔ بطور پروفیشنل سولجر ان کی کارکردگی اوسط درجے کی تھی۔ 1965 کی جنگ میں ڈی جی ملٹری آپریشن کے طور پر ان کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ ممکن تھا کہ انہیں فوج سے نکال دیا جاتا، مگر یحییٰ خان کا لسانی تعصب غالب آ گیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا کا خیال ہے کہ 1965 کی جنگ میں ناقص کارکردگی پر جنرل گل حسن کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جنرل گل حسن سے تلخ کلامی کا ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ جنرل گل حسن خود کو آرمڈ کا بانی سمجھتے تھے۔ جب ان کا تبادلہ ہوا تو آرمڈ کور کی کمان جنرل مٹھا کو سونپ دی گئی۔ ابھی گل حسن نے چارج نہیں چھوڑا تھا اور اپنے دفتر میں موجود تھے کہ سٹاف کرنل ضیاء الحق ایک پیپر لائے جس پر لکھا تھا نامزد جے او سی کا انسپیکشن پروگرام۔ جنرل گل حسن نے انسپیکشن کا لفظ کاٹ کر ملازم کو واپس کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جنرل مٹھا آرمڈ کور سے نہیں، انہیں کیا معلوم ہو انسپیکشن کا، اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ یونٹ کمانڈروں سے احمقانہ سوالات نہ پوچھتے پھرنا۔
بریگیڈیئر مٹھا مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے، تم جاؤ بھاڑ میں، اب اگر تم نے گستاخی والا کوئی ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو میں تمہاری گردن توڑ کر رکھ دوں گا۔ جنرل گل حسن نے 14 سپٹمبر 1977 کو یونان میں سفیر کی حیثیت سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا، تو ساتھ ہی آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو خط لکھ کر اس حکومت کے خلاف مارشل لا لگانے کا مشورہ دے دیا، جس کی وہ 5 سال تک بیرون ملک نمائندگی کرتے رہے۔ جنرل گل حسن کے جانشین جنرل ٹکا خان کا انتخاب کیسے ہوا اور بطور سپہ سالار انہوں نے کیا گل کھلائے، یہ سب آپ جان سکیں گے اگلی قسط میں۔